کوئی چیز اس کے پاس نہیں تھی جس سے ہم تھوڑی سی محنت کر کے اس کو اس کے ہوٹل تک پہنچا سکیں۔ بالآخر فیس بک کا استعمال کیا، سوشل میڈیا کا یہ جو پلیٹ فارم ہے بہترین، اس کا اچھا استعمال کرتے ہوئے دماغ میں ایک سوچ آئی۔ میں نے پوچھا کہ آپ کہاں رہتے ہیں؟ انہوں نے بتایا میں گجرانوالہ میں رہتی ہوں، فلاں چوک ہے، فلاں جگہ ہے، وہاں ہمارا گھر ہے، اور میرے بھائی فلاں کام کرتے ہیں، فلاں چیز کی ان کی دکان ہے اور فلاں جگہ پہ دکان ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حافظ انس اور آپ تمام کو اس ویڈیو میں ویلکم کرتا ہوں، خوش آمدید کہتا ہوں۔ بہت سارے دوست اس طرح کے ہیں جو فیس بک استعمال کرتے ہیں، تو ہر بندے کے الگ سلگ جو ہے مقاصد ہیں فیس بک استعمال کرنے کے۔ کوئی کسی کی مظلوم کی آواز اٹھاتا ہے، اور کوئی کسی کی عزت کو مجروح کرنے کے لیے استعمال کرتا ہے، کوئی کس طرح کا فائدہ اور کوئی کس طرح کا فائدہ اس سے اٹھاتا ہے۔ لیکن اسی فیس بک سے اگر کوئی بندہ اچھا فائدہ اٹھانا چاہے تو وہ بہت سارے فائدے ہیں، دین کے اشاعت کر سکتا ہے، دین کی تبلیغ کر سکتا ہے، تو ایک اچھا پلیٹ فارم ہے۔ ابھی میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ اس کا میں نے گزشتہ دنوں ایک استعمال کیا۔ بالخصوص جو فیس بک چلاتے ہیں وہ آپ احباب، میرے بھائی میری بہنیں، وہ ضرور اس کو سماعت کریں، ویڈیو کو ضرور دیکھیں۔ اس وقت میں موجود ہوں حرم مکی مکہ مکرمہ میں، اللہ تعالیٰ آپ سب کو بھی یہاں بلائے، تو ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں اور انشاءاللہ آپ کو ایک علم میں ایک نیا اضافہ ہوگا، تاکہ آگے آنے والے وقت میں اگر آپ بھی اس کا صحیح استعمال کریں اور آپ کو بھی انشاءاللہ بہت سارا اس کا فائدہ ہوگا۔ ویڈیو کو آگے لے کے چلتے ہیں۔ مجھے یاد ہے تقریباً پچھلے سال 2022 کے اینڈ پہ اللہ تعالیٰ نے مجھے عمرہ کے لیے بلایا، تو جب ہم عمرہ کر کے نکل رہے تھے، میرے ساتھ میری کچھ عزیز تھے، ایک فیملی تھی، تو یہ سامنے سیڑھیاں آپ کو نظر آ رہی ہیں، ان سیڑھیوں پر ایک ضعیف عورت بیٹھی رو رہی تھی بیچاری۔ میرے ساتھ جو فیملی تھی انہوں نے کہا کہ پتہ کرو کہ یہ بیچاری کیوں رو رہی ہے، کیا وجہ ہے۔ انہوں نے ہمدردی کا احساس کرتے ہوئے اس کے پاس بیٹھی ہیں، جس طرح یہ سامنے ایک عورت بیٹھی ہے، اس طرح عورت بیٹھی تھی، وہ بیچاری رو رہی تھی۔ اور جب اس کے پاس بیٹھے تو اس کی پریشانی معلوم کی، تو اس نے بتایا کہ میں صبح سے اپنے والد صاحب کے ساتھ عمرہ کے لیے آئی ہوں، اور جب سے عمرہ کیا ہے میں یہاں بیٹھی ہوں، میرے والد صاحب مجھے مل نہیں رہے اور نہ مجھے ہوٹل کا پتہ ہے۔ تو ابھی جو میرے ساتھ فیملی تھیں انہوں نے کہا کہ کائنڈلی آپ ہوٹل ابھی نہ جائیں، یہ جو ماں جی ہیں، یہ عورت ہیں، ان کو ان کے ہوٹل تک پہنچانا ہے کسی بھی طریقے سے۔ تو خیر پھر ہم نے ارادہ کر لیا کہ اللہ کی رحمت سے بھی کیسے بھی ہو کے ان کو ان کے ہوٹل تک پہنچانا ہے۔ میں نے ماں جی سے پوچھا کہ آپ کے پاس اس وقت کیا موجود ہے، اپنا پاسپورٹ دکھائیں۔ پاسپورٹ موجود نہیں تھا۔ ویزا میں نے کہا دکھائیں، ویزا موجود نہیں تھا۔ ہوٹل کا ووچر مانگا تو ہوٹل کا ووچر موجود نہیں تھا۔ یہاں تک کہ اس کے پاس اس کے اپنے پاکستانی بھائیوں کا نمبر بھی موجود نہیں تھا، تو یہاں تک کہ اس کے پاس اس کا اپنا نمبر بھی نہیں تھا۔ تو اب حیرت کی بات تھی کہ نہ اس کے پاس پاکستان میں اس کے بھائیوں کا کسی کا نمبر موجود ہے، تو کوئی چیز اس کے پاس نہیں تھی جس سے ہم تھوڑی سی محنت کر کے اس کو اس کے ہوٹل تک پہنچا سکیں۔ بالآخر فیس بک کا استعمال کیا، سوشل میڈیا کا یہ جو پلیٹ فارم ہے بہترین، اس کا اچھا استعمال کرتے ہوئے دماغ میں ایک سوچ آئی۔ میں نے پوچھا کہ آپ کہاں رہتے ہیں؟ انہوں نے بتایا میں گجرانوالہ میں رہتی ہوں، فلاں چوک ہے، فلاں جگہ ہے، وہاں ہمارا گھر ہے، اور میرے بھائی فلاں کام کرتے ہیں، فلاں چیز کی ان کی دکان ہے اور فلاں جگہ پہ دکان ہے۔ میں نے فیس بک پہ پوسٹ لگائی جو گجرانوالہ کے فلاں جگہ کے ساتھی ہیں وہ رابطہ کریں، اور 2-3 بھائی میرے گجرانوالہ میں موجود تھے، بھائی عصمت اللہ صاحب، اور اسی طرح ان دنوں میں ندیم بھائی، اور 2-3 اور بھائی گجرانوالہ میں موجود تھے اس وقت۔ انہوں نے کہا آپ سب حکم کریں۔ میں نے ان میں سے ایک بھائی کو زحمت دی، تکلیف دی کہ آپ ابھی تشریف لے کر کے جائیں فلاں فلاں جگہ پہ۔ انہوں نے کہا کہ رات کے 12 بج گئے ہیں۔ میں نے کہا کہ آپ وہاں جائیں، فلاں اسپیئر پارٹس کی دکان ہے، دکان کے اوپر یہ نام لکھا ہوگا اور ساتھ میں نمبر لکھا ہوگا، آپ کائنڈلی وہ مجھے کسی طریقے سے نمبر سینڈ کریں۔ میں نے جب ان سے وہ نمبر منگوا لیا، وہ رات کو گئے، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، دکان پہ گئے، دکان کو ڈھونڈا، دیکھا شٹر پہ سامنے نام لکھا تھا، اور بالعموم پاکستان میں جس طرح لکھا ہوتا ہے نمبر وغیرہ رابطہ کرنے کے لیے، تو نمبر لکھا تھا۔
تو میں نے ان سے رابطہ کیا. میں نے بولا کہ آپ کی سسٹر ہیں, بہن ہیں, کافی ضعیف تھی, تو وہ عمرہ کے لیے آئی ہیں. جی جی, وہ کہتے ہیں بالکل آئی ہیں. تو میں نے بولا کہ اس طرح ابھی وہ گم ہو چکی ہیں اور ان کا کوئی رابطہ مل نہیں رہا. انہوں نے اپنے ایجنٹ سے رابطہ کیا. ایجنٹ سے رابطہ کرنے کے بعد انہوں نے اپنا ویزا وغیرہ اور ووچر ہوٹل کا منگوایا. اس کے ذریعے ہم نے الحمدللہ رابطہ کیا اور ان کو ان کے روم تک پہنچایا. تقریباً یہ اس مختصر سے کام میں 3.5 سے 4 گھنٹے لگے. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ فیس بک صرف ٹائم پاس کرنے کے لیے اور فوٹو اپلوڈ کرنے کے لیے اور ویڈیو کو دیکھنے کے لیے, ریلز دیکھنے کے لیے جہاں پہ آپ استعمال کرتے ہیں, اس کو آپ اس طرح کے کاموں میں بھی استعمال کیا کریں. بہت سارے لوگ ہیں جو مظلوم کی آواز کو اٹھاتے ہیں فیس بک کے ذریعے, اور بھی دوسرے تیسرے اس کے بہت سارے فائدے ہیں. یہ ایک فائدہ میں نے آپ کو سامنے رکھا ہے, تو آپ بھی کبھی اس طرح کا اس سے کام لیں تاکہ آپ کو بھی فیس بک چلانے کا, جو فیس بک آپ چلاتے ہیں, تاکہ آپ کو یہ پتہ ہو کہ ہم نے اس کے ذریعے سے کسی کی مدد بھی کی تھی. اور مجھے یاد ہے اس بات کو 1 سال گزر گئے, ابھی بھی وہ ہماری ماں جی جو ہے واٹس ایپ پہ کبھی کبھی مجھے جب میسیج کرتی ہیں بہت ساری دعائیں دیتی ہیں. اور میں نے دیکھا جب میں نے ان کو ان کے ہوٹل میں پہنچایا تو ان کی آنکھوں پہ جو آنسو تھے اور وہ رو رہی تھیں, اور جو وہ مجھے دعائیں دے رہی تھیں, میں اسی وقت اندازہ لگا چکا تھا کہ اللہ مجھ پر کرم کرے گا, کہ ان کی خوشی کی حد نہیں تھی. وہ کہہ رہی تھی بیٹا مجھے تو لگا کہ میں اب یہیں مروں گی, یہ لاکھوں لوگ ہیں, مجھے کون پہنچائے گا میرے گھر میں, اور کس نے مدد کرنی ہے, بھئی یارو مددگار بیٹھی ہوں. تو خیر اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. تو آپ بھی ضرور اس کا اچھا استعمال کریں, اور میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالی ہم سب کو بار بار بیت اللہ کی حاضری نصیب فرمائے, آپ کو بھی اور مجھے بھی مکہ مکرمہ مدینہ منورہ کی حاضری بار بار نصیب فرمائے. آمین یا رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.